بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں سمجھی تھیں۔ آج کے سبق میں ہمیں دلالت غیر لفظیہ کی 3 قسمیں سمجھنی ہیں مختصر طور پر۔ جس طرح سے دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں تھیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ، اسی طرح سے دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ پیچھے ہم نے دلالت لفظیہ میں تعریف کی تھی کہ دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو۔ یہ چونکہ دلالت غیر لفظیہ ہے، اس لیے یہاں ہر جگہ ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کہ دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو۔ یاد کرنے کی آسانی اور سمجھنے کی آسانی کے لیے یہ مختصر ایک وضاحت کہہ لیجئے یا ایک اشارہ کہہ لیجئے، جو اس کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ میں نے ذکر کر دیا۔ وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ کا مفہوم بھی ہم کچھ نہ کچھ پیچھے سمجھ کر آئے ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، پہلی قسم دلالت غیر لفظیہ کی، وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو۔ کتاب میں مثال دی ہوئی ہے، جیسے مختلف نقوش کی دلالت مختلف حروف پر۔ تھوڑی سی توجہ اس مثال کے اوپر دیں گے۔ ہماری کتاب میں جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، سبھی کتابوں کی بات ہے، یا جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی تحریر یا جو کچھ بھی ہم اپنی کاپی میں یا استاذ تختہ سیاہ پر لکھتا ہے، وہ نقوش ہیں، ہم انہیں کہہ دیتے ہیں الفاظ۔ جب طالب علم پڑھتے پڑھتے غلطی کرتا ہے تو ٹوکنے والا اسے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کون سا لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں، یہ ہم سمجھنے کے لیے یا کہہ لیجیے کہ مجازاً کہہ لیتے ہیں، در حقیقت جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ نقوش ہے، اور وہ نقوش، وہ صورتیں دلالت کرتی ہیں مختلف حروف پر۔ ان صورتوں کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس حرف کی صورت ہے، یہ اس حرف کا نقش ہے، وہ وضع کیا گیا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں گے، الفاظ لکھے نہیں جاتے،
الفاظ سنے اور سمجھے جاتے ہیں۔ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ الفاظ پر اور حروف پر دلالت کرنے والے نقوش ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی آڑی ترچھی کھڑی لکیریں اور تحریریں ہوتی ہیں۔ تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے لکھے ہوئے مختلف نقوش کی دلالت مختلف حروف پر۔ یا ایک مثال اس کی یوں سمجھیں کہ جیسے چوراہے پر، ہائی وے پر جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں لال سگنل اور ہرا سگنل نظر آتا ہے، تو لال سگنل کو دیکھنے سے گاڑیاں رک جاتی ہیں، ہرا سگنل دیکھنے سے گاڑیاں چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ لال سگنل کا ہونا یہ وضع کیا گیا ہے گاڑیوں کے رکنے کے لیے، دلالت غیر لفظیہ ہے، اور چونکہ اس کو متعین کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ دوسری قسم دلالت غیر لفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے سے ہو۔ طبیعت تقاضا کرتی ہے تو یہ چیز پائی جاتی ہے، یا یہ چیز پائی جائے تو طبیعت کی اس کیفیت پر دلالت ہوتی ہے، جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت دانہ پانی کی طلب پر۔ یا اور ایک دوسری مثال سے سمجھیں کہ جیسے نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار کے وجود پر۔ دیکھا ہوگا جب ہم حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں بخار ہے، تو وہ فوراً ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری نبض چیک کرتا ہے، جانچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ نبض کتنی تیز چل رہی ہے، جس سے بخار کا اندازہ اور بخار کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ یا کبھی آدمی کو سخت غصہ آتا ہے تو ایسے موقع پر اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، دیکھنے والا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے غصے کی کیفیت کا پتہ کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ آنکھوں کی سرخی یہ طبیعت کے غصے میں ہونے کے تقاضے کی وجہ سے ہے۔ یا کبھی دیکھا ہوگا کہ آدمی کو کسی کام پر شرمندگی ہوتی ہے تو اس شرمندگی کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ چہرے کی سرخی طبیعت کی شرمندگی پر، آنکھوں کی سرخی غصے پر، یہ جو دلالتیں ہیں یہ دلالت غیر لفظیہ ہیں، اور دلالت غیر لفظیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طبعیہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ آنکھوں کا سرخ ہونا، چہرے کا سرخ ہونا، نبض کا تیز چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وجود میں آئی ہیں طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے۔ تیسری قسم ہے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے سے ہو، جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے سے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ یہ مثال پیچھے بھی کئی مرتبہ اسی طرح سے گزری ہے۔ کائنات کے اس مستحکم نظام کی دلالت وجود باری تعالیٰ پر، کسی نظام کا اتنا استحکام کے ساتھ، اتنی پائیداری کے ساتھ منظم انداز میں چلنا کہ کوئی چیز ذرہ برابر آگے پیچھے نہ ہونے پائے، اتنی ساری مخلوقات میں ہر مخلوق کا، ہر چیز کا اپنے وقت پر اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کو مکمل کر لینا، استحکام کے ساتھ وقت پر سورج کا نکلنا، وقت پر سورج کا ڈوبنا، وقت پر چاند کا نکلنا، وقت پر چاند کا ڈوبنا، دن رات کا اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے رہنا،
وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو مستحکم نظام ہے کہ مستحکم نظام کی دلالت ہے وجود باری تعالیٰ پر، ایک عقل مند آدمی اس مستحکم نظام کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے، اس کی عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس مستحکم نظام کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے، جس کے بغیر اتنا بڑا نظام اتنے استحکام کے ساتھ اور اس قدر پائیداری کے ساتھ کہ رتی برابر اس میں انحراف اور تقدم و تأخر، تقدیم و تأخیر نہ ہونے پائے، اتنے بڑے نظام کا چلنا جبکہ وہ اس کا چلانے والا نہ ہو، یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ تو عقل مستحکم نظام کو دیکھ کر خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے جس کے بغیر اس نظام کا چلنا مشکل ہے۔ تو یہ جو فیصلہ اس مستحکم نظام کو دیکھ کر وجود باری تعالیٰ کے لیے کیا گیا، یہ فیصلہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے، چونکہ کائنات کا نظام یہ کوئی لفظ نہیں ہے جو انسان کی زبان سے نکلا ہو، اس کے ذریعے سے، اس لیے یہ غیر لفظیہ ہے، اور اس کو دیکھ کر وجود باری تعالیٰ کے اوپر استدلال کیا گیا، یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔